बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड डे ऑफ ईद बहुत बहुत मुबारक हो ट्रेडिशनल कुकिंग की जानिब से। आज मैं काबली पुलाव बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है बीफ जो कि 2.5 केजी है मेरे पास। धो करके वॉश करके अच्छे से मैंने इसे रख लिया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगी कि काबली पुलाव बनाने के लिए जो यखनी बनानी है तो हम इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं बीफ को जो है वो प्रेशर कुकर में डालूंगी। प्रेशर कुकर में मैंने बीफ जो है वो डाल दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास बीफ 2.5 किलो है, ठीक है। 2.5 केजी बीफ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं यखनी बनाने के लिए इसमें डालूँगी 3 बड़े खाने के चम्मच, जिसे टेबल स्पून भी कहते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ग्रीन चिली के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था। 3 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो बीफ में डाल दिया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक, ठीक है। नमक आप अपना हस्बे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका नमक मिर्च बहुत परफेक्ट होगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया हुआ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 6 गिलास पानी, ठीक है। काबली पुलाव बना रहे हैं और यखनी ही मैंने ऐड करनी है, मैं सादा पानी नहीं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, तो इसलिए मैं 6 गिलास पानी के इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसे प्रेशर कुकर को जो है वो चूल्हे पर चढ़ाऊंगी और जब तक गल नहीं जाता गोश्त तो तब तक इस चूल्हा बंद नहीं करेंगे हम। फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ जब हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा। आफ्टर 45 मिनट्स जो है वो गोश्त गल चुका है, मैंने यखनी रिमूव कर दी हुई है। तो अब हम देखते हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हमें काबली पुलाव बनाने के लिए। यखनी रिमूव कर दिया है, 2.5 किलो गोश्त था। यहाँ पे मेरे पास कैरेट्स हैं जिन्हें मैंने लंबा काटा है, इसे जूलियन कट भी कहते हैं। इस तरीके से आपने काट लेना है। 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, स्लाइस में मैंने काट लिया हुआ है बारीक बारीक। 4 अदद टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने इस तरह से काटा, ठीक है। कशे बना दिए मैंने टमाटर के, ठीक है। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून बादाम है, छिलका उतार लिया था भिगो करके, ठीक है। और बीच में से 2 कर लिया हुआ है। 2 टेबल स्पून किशमिश है। 1 टेबल स्पून खोपरा है। खोपरा चाहें तो आप डालें, लेकिन नहीं चाहें तो आप ना डालें, लेकिन आप डालें, बहुत ही अच्छा लगता है काबली पुलाव में। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास नमक मौजूद है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास मौजूद है गरम मसाला। तमाम स्पाइसेस मिक्स हैं इसमें, ठीक है। और 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चीनी। नमक और चीनी हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप मेरी इंग्रेडिएंट्स को और मेरे बताए हुए टेबल स्पून्स को फॉलो करेंगे तो द टेस्ट विल बी अमेज्ड यू। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है वो पतीले में गर्म करने रख दिया हुआ था। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अनियन, और अनियन को अच्छे से जो है हमने सौते करना है और इस कदर पकाना है कि ये सफ़ेदी माइल ही रहे, इसका कलर चेंज ना हो, ठीक है। इतना पकाना है। तो 2 मिनट लगेंगे इसको। जब तक हम देख लेते हैं चावल मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास 2 किलो चावल हैं। जो गिलास में मेजर करें तो 2 गिलास होते हैं। फलक बासमती राइस में इस्तेमाल कर रही हूँ। धो लिया है मैंने चावलों को। अब मैं इसमें पानी डाल करके 10 मिनट तक के लिए भिगो दूँगी। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके चावल गल जाते हैं और चिपक जाते हैं। तो आप देख लीजिए मैं चावलों में पानी किस लिहाज से डाल रही हूँ। तो चलें, चावलों को रखती हूँ मैं भिगोने के लिए। और अब हमारा जो अनियन है वो सफ़ेदी माइल जो है वो हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। अच्छे से हिला लेंगे इसे और टमाटरों को पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल नहीं जाते, बिल्कुल गल नहीं जाते, ठीक है। यहाँ टमाटर देखें बिल्कुल गल चुके हुए हैं, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गोश्त, ठीक है, जिसे मैंने यखनी से निकाला था। 45 मिनट इसको मैंने पकाया था और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा और मज़ेदार सा गल गया था। तो अब मैं इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया हुआ है अपना बीफ। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस में काबली पुलाव में बहुत कम स्पाइसेस चलते हैं। यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मेरे पास मौजूद है गरम मसाला, वो मैंने डाल दिया। यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच नमक है, वो मैं डाल रही हूँ।
یہاں پہ 3 کھانے کے چمچ میرے پاس چینی ہے، چینی میں نے ایڈ کر دی، اور اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور صرف اسے ہم نے 2 منٹ کے لیے پکا لینا ہے۔ جب تک 2 منٹ ہوتے ہیں تب تک ہم ایک اور سٹیپ کر لیتے ہیں کابلی پلاؤ کے لیے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں میں نے 4 کھانے کے چمچ جو ہے وہ دیسی گھی استعمال کیا ہے، آپ چاہیں تو آئل استعمال کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو نارمل گھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کشمش، کھوپرا اور بادام۔ اب ہم نے اسے سوتے کرنا ہے، اور تب تک سوتے کرنا ہے جب تک کشمش، کھوپرا، بادام کا جو ہے وہ کلر چینج نہیں ہونا شروع ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ کابلی پلاؤ کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے، اور ٹریڈیشنلی بھی پشاور میں جو کابلی پلاؤ بنتا ہے، افغانی پلاؤ بنتا ہے، تو اس میں ڈرائی فروٹس اہم انگریڈینٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سوتے کر کے ڈالا جاتا ہے، اور سوتے کرنے کے بعد جو ان کا ٹیسٹ آتا ہے نا وہ بہت اچھا آتا ہے، بہت ہی امیزنگ آتا ہے، کھل جاتا ہے جب ہم بائٹ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ کرسپی سے دانتوں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے ان کا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کشمش جو ہے وہ رائز ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے، اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، کھوپرے کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے، بادام بھی جو ہے وہ ٹینڈر ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اب اس پوزیشن پر جو ہے وہ میں ان تمام ڈرائی فروٹس کو نکال لوں گی، ایک الگ پلیٹ میں نکال کر کے رکھ لوں گی تاکہ یہ تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں، اور پھر ہم اسی گھی میں فرائی کریں گے کیرٹس کو بھی ہم نے ہلکا سا سوتے کر کے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ذرا انہینس ہو جائے، نہیں ذرا نہیں بہت انہینس ہو جائے گا جناب۔ آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے دیجیے گا، اور اگر اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ تو ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ تو اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں کیرٹس، جنہیں میں نے اس طریقے سے لمبا لمبا باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ تو اب اسے سوتے کریں گے جب تک ساری جو گاجریں ہیں وہ اچھے سے جو ہے وہ گھی کے ساتھ فرائی ہو رہی ہیں مزے سے، تو ہم انہیں اس طریقے سے چمچ ہلاتے رہیں گے۔ میری اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجیے گا، مجھے اس ریسیپی میں گھر والوں سے بہت ساری تعریفیں ملی ہیں، تو آئی وانٹ کہ آپ لوگ میری اس ریسیپی کو فالو کریں، اسی طریقے سے بنائیں، بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے یہ ڈش۔ تو جناب یہاں پر جو ہماری گاجریں ہیں وہ فرائی ہو گئی ہوئی ہیں اور نرم پڑ گئی ہوئی ہیں، تھوڑی جو کچا پن تھا وہ ان کا دور ہو گیا ہوا ہے۔ بیسک مقصد ہوتا ہے ان کا کچا پن دور کرنا، اور گھی یا آئل میں انہیں اچھے سے تھوڑا سا فرائی کر لینا۔ تو اب یہ ہو چکی ہوئی ہیں، اب میں انہیں نکال لوں گی، اور چولہا بند کر چکی ہوں میں۔ تو جناب آپ دیکھیں ہمارے جو کابلی پلاؤ کی خوبصورتی کے لیے جو انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں وہ کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ گھی میں فرائی کر کے تیار ہیں۔ تو اب 1 منٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں پلاؤ کی طرف۔ تو گوشت یہاں پر جو ہے وہ بالکل مزے سے جو ہے وہ بھون چکا ہوا ہے مسالوں کے ساتھ۔ اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 5 گلاس یخنی۔ جی ہاں جی، میں 5 گلاس یخنی استعمال کر رہی ہوں، اور اس کے اندر سادہ پانی بالکل نہیں ہے۔ جو 6 گلاس میں نے یخنی کے آپ لوگوں کے سامنے ڈالے تھے یہ وہی ہیں۔ تو 5 گلاس یخنی میں نے ایڈ کر دی ہوئی ہے، یخنی پکنا شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ اب میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جب بھی آپ پانی ڈالیں، چاولوں کو ڈپ کریں، چاولوں کو دھوئیں، تو صرف اور صرف اسی چیز کا خیال رکھیں کہ پانی کتنا ڈلے گا، چاول کی کوالٹی کیسی ہے، چاول کتنا پانی بیئر کر سکتا ہے، نہیں تو ہمیشہ آپ 1 گلاس 1.5 گلاس کم پانی ڈالیں اپنے چاولوں کی کوانٹٹی سے، اور چاولوں کو جو ہے وہ دم پہ گلائیں۔ تو پانی میں نے چاول جو ہے وہ ڈال دیے میں، چاول کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس پوزیشن پر آپ نے نمک اور اپنا چینی کا ٹیسٹ اور اپنے وہ جو ہم نے گرم مسالے ڈالتے ہیں ان کا ٹیسٹ آپ نے چیک کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اس پوزیشن پہ، ٹھیک ہے۔ اور چاولوں کا چمچ آپ نے اس طریقے سے ہلانا ہے اوپر سے، جس طریقے سے میں ہلا رہی ہوں، زیادہ بیچ میں آپ نے چمچ نہیں مارنا۔ تو چاول کا پانی ڈرائی ہو چکا ہوا ہے، اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی کیرٹس جو کہ ہم نے فرائی کر لی تھی گھی میں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی یہ کچی ہی ہیں، یہ بالکل نہیں پکی، تو ہم نے انہیں اسی طریقے سے فرائی کرنا ہے کہ انہیں بالکل نہیں گلا لینا۔ تو اب میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر دیے میں نے۔
ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں، اور کچھ ڈرائی فروٹس اور کیرٹس میں رکھ لوں گی گارنشنگ کے لیے. آپ بھی ایز اٹ از رکھ لیجیے گا، بہت خوبصورت لگتا ہے جب گارنش کیا ہوا جو ہے وہ کھانا سامنے لیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں دم میں اٹھا رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے، یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے وہ اسموک لگ رہا تھا نکلتا ہوا. تو اس وقت ماشاءاللہ جو ہے ہمارے چاول جو ہے وہ پک کر کے بالکل تیار ہیں، اور صرف میں نے 10 منٹ اسے دم لگایا ہے. چاولوں کا دانہ دانہ اکیلا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور میری ریسیپی کو ایز اٹ از فالو کیجیے گا. آپ لوگوں کا بھی رزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا، اور چاول کہیں سے بھی نہیں جڑیں گے. ٹھیک ہے، چاول آپ کے سامنے ہیں، میں نے کس طریقے سے پانی ڈالا، میں نے کس طریقے سے پکایا، آپ بالکل اس چیز کو فالو کیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، اسے کمپلیٹ واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. تو اب جو ہے میں اسے گارنش کرتی ہوں فیملی میں لنچ میں لگانے کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کی فائنل لک کیسی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، افغانی کابلی پلاؤ گھر میں بن کر کے بالکل تیار ہے. اور یہ ریسٹورنٹ سٹائل افغانی کابلی پلاؤ ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو گھر میں بنانے کا طریقہ آج اس ویڈیو میں سکھایا ہے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کر دیں، مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو میری یہ کاوش کیسی لگی. اور اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ. اور اینڈ پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ شیئر کرنا ضرور چاہوں گی. میرے والد محترم کا کچھ میسج ہے جو انہوں نے آفٹر کا افغانی کابلی پلاؤ کھانے کے بعد دیا، تو اسے دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے، زبردست. ماشاءاللہ کھا کے چیک کرتے ہیں. خوشبو تو بہت پیاری ہے، پریزنٹیشن بہت پیاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبردست، ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. بہت پیارا بیٹا، بہت پیارا ٹیسٹ. اللہ برکت دے. زبردست ماشاءاللہ. سبحان اللہ کیا ذائقہ ہے ماشاءاللہ. زبردست.